الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً ہم اور آپ سب مل کر اس نعمت عظمیٰ پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد میں، اپنی محبت میں جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مختلف قبیلوں کے مختلف زبان بولنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی محبت انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو مجالس ہیں یہ بہت قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چر پی لیا کرو، کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا میں بھی جنت کے باغ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکر کے حلقے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو ان میں آنے والے لوگ یہ خود نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، اور جب کسی گناہ سے بچتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بچتا ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے معرفت کے بارے میں، تو معرفت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے تو اس کا کیا کہے؟ تو اس معرفت کو سمجھانے کے لیے کسی نے یہ مثال دی ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ رات کو اپنا لباس بدل کر رعایا کی حال معلوم کرنے کے لیے چکر لگا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ 4 آدمی ہیں، وہ چوری کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں چوری کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، اور اندھیرا تھا تو یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو پھر ہر ایک جو تھا ان میں سے اپنی وہ کمال بتانے لگا۔ ایک نے کہا کہ جب ہم چوری کے لیے جاتے ہیں تو پھر جب چلتے چلتے کتا بھونکتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے میں ناک سے سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے، اور یہاں سراغ اور نقب لگا کر خزانہ نکال۔ تو تیسرے نے کہا جتنی مضبوط دیوار ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس میں سوراخ کر لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوبی عطا کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں جس آدمی کو میں دیکھ لوں تو دن کے اجالے اور روشنی میں اسے پہچان لیتا۔ معرفت کی مثال۔ تو فرمایا
کہ جب یہ کھڑے تھے تو ان سے پوچھا بابا آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے اندر کون سی خوبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، اگر کتنا بڑا مجرم ہو تو اگر میں اس کو سزا آنے والی ہو اور میں اگر گردن ہلا تو جس کو سزا نہیں ہوگی تو اس کی وہ سزا معاف ہو جاتی ہے۔ تو سارے کہنے لگے تو آپ تو کام کے بندے ہیں، کیونکہ خطرہ ہوتا اس بات کا ہے کہ خدا نہ خواستہ چوری میں پکڑے گئے تو پھر سزا آئے گی۔ بہرحال یہ چل پڑے تو جب یہ چلے ہیں تو چلتے چلتے کتا بھونکنے لگا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ کتے کے بھونکنے سے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اب آپ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ چوری کرنے کے لیے ساتھ چلتا ہے۔ تو سب کو ہنسی آ گئی کہ بادشاہ وقت تو اس میں رات میں وہ اپنے محلات میں ہوگا، اس سے کیا کام کہ ہمارے ساتھ چوری میں جائے۔ اس نے کہا تو مانو نہ مانو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بادشاہ وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ خیر اس کی بات انہوں نے سنی انسنی کر دی، آگے چلے ہیں۔ تو آگے چلنے کے بعد تو اس نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں خزانہ ہے اور آپ جو ہے وہ خزانہ نکالیں۔ تو پھر وہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جتنی مضبوط دیوار ہو اس کو جو ہے وہ سوراخ لگا کر وہ وہاں سے خزانہ نکال لیتا ہوں، جب اس نے اپنی کارروائی شروع کی دیوار توڑنے کی تو اندھیرے کے اندر وہ بادشاہ وقت چلے گئے اور اپنی فوج کو پولیس کو اطلاع دے دی جی فلاں جگہ چوری ہو رہی ہے۔ تو پھر فوج جب وہ آئے تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جب صبح کو بادشاہ کے دربار میں انہیں لایا گیا تو وہ پریشان تھے، اور میں جو 3 تھے وہ تو بہت پریشان تھے، اب تو مارے گئے کیونکہ ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، چوری میں پکڑے گئے ہیں۔ لیکن ایک جو تھا جس نے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر میں کسی کو دیکھ لوں تو دن کے اجالے اور روشنی میں اسے پہچان لیتا ہوں، وہ اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو بادشاہ نے جب ساری بات ان کی سنی کہ چوری میں پکڑے گئے ہیں تو اس نے شخص نے کہا جی ہم چاروں نے اپنے جو کمال تھے وہ ہم نے اپنا ان کا اظہار کر دیا۔ کتے والے نے کہا کتے کے بھونکنے سے میں نے بتا دیا تھا کہ بادشاہ وقت ہمارے ساتھ۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کتنا بڑا مجرم ہو اگر میں یوں گردن ہلا دوں کہ یہ سزا نہیں ہوگی، بادشاہ تو صحیح یہ سزا نہیں ہوگی، تو اب آپ اپنا اس کا وہ کمال ظاہر کریں، آپ وہی ہیں جو رات ہمارے ساتھ چوری میں شریک تھے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا آپ ہیں تو بڑے مجرم، لیکن آپ کی اس معرفت کی وجہ سے آپ کو یہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی دنیا کے بادشاہ جو عام آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، تو وہ مجرم ہونے کے باوجود سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو جو خالق حقیقی مالک حقیقی مالک کی معرفت حاصل کر لے گا وہ یقیناً آنے والے جو حالات ہیں پلسرات ہے، جیسے میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے، جو آگے بعد الحشر جو زندگی ہے، نام اعمال کیا ملنا ہے، حساب و کتاب ہے، اس میں بھی وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو پھر وہ بھی بچ جائے، کیونکہ معرفت انسان کو عمل میں لگاتی ہے۔ معرفت سے انسان کے اندر ایک عظمت اس کی پیدا ہو جاتی ہے جس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی اگر سادے لباس میں چلا گیا، اس کی چوری ہو گئی اور وہ تھانے دار کے پاس بیٹھا ہو جی آپ FIR کر دو میری چوری ہو گئی، کہتے بابا بیٹھ جاؤ، تو تھوڑی دیر بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی میری چوری ہو گئی ہے آپ FIR لکھیں، تو وہ کہتے ہیں بابا تم نے تو سر کھا لیا، بیٹھ جاؤ، کوئی چوری نہیں۔ تو بہرحال تو کسی کے کہنے پر انہوں نے کہا چلو بھی بابا کا اگر بابا بضد ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس پر FIR کر دیں جس کے لیے کہتا ہے۔ تو جب اس نے درخواست پر دستخط کی اور نیچے اپنا عہدہ لکھا، فرض کرو AC یا DC لکھا، تو پھر سارے کام کھڑے ہو گئے، سارے ثبوت کرنے لگے، کیونکہ پہلے پہچان اور معرفت نہیں تھی تو اس کو دبا رہے تھے۔
جب معرفت ہو گئی تو سارے جو ہیں اس کی عادت اور احترام میں کھڑے ہو. تو یہی حال ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہر اٹھنے والا قدم وہ سمجھ کر رکھتا ہے کہ جی یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جا رہا ہے. تو اس لیے حدیث میں آیا جب آدمی نوافل اور عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جائے، مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا دیکھنا اللہ کی رضا والی چیزوں کا ہوتا ہے. اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں سے وہ نظر کو جھکا لیتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ پھر انسان کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی اتباع میں چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہر بات میں سچائی اختیار کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر کیا سچائی کا مرتبہ تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، غربت کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا کھانے کے لیے کچھ ہو تو مہمان ہے. تو گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ پیغام آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے ان سے ارشاد فرمایا اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا. وہ اس کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی اپنی اہلیہ سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. تو اس نے کہا کہ دو چھوٹے جو بچے ہیں ان جتنا کھانا وہ کھانا گھر میں اور تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے کہا بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مہمان بھیجا ہے اس کو کھلانا ہے. تو پھر اس بیوی نے وہ بھی بیوی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صحبت میں جو ان کے اہل خانہ رہتے ہوں گے تو پھر ان پر بھی تو وہ اثر چڑھا ہوتا ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے. جیسے کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ صالحوں کی صحبت صالح بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. تو اس بیوی نے بھی بچوں کو سلا دیا، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ درپیش تھا. وہ یہ تھا کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، ورنہ مہمان بھی کھانا نہیں کھاتا تھا. تو پھر یہ بھی مجبوری تھی. تو پھر اس صحابی نے یہ ترتیب نکالی کہ جو چراغ ہمارے سامنے رکھا جائے گا اس کو صفائی کے بہانے سے یا کیسی وہ چراغ بجھا دینا. پھر یہی کیا گیا. جب کھانا شروع کیا تو جو مہمان تھا وہ کھاتا رہا اور میزبان جو تھا وہ خالی ایسے چباتا رہا، سمجھا یہ جا رہا تھا شاید یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. تو مہمان نے کھانا کھایا، رات کو سویا. وہ صحابی صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو کہ آپ نے جو رات مہمانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر اس کو بہت پسند فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیسے ملتا ہے، یہ اخلاق کیسے سنورتے ہیں، یہ انسان کے اندر جذبے کیسے پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے میرے دوستو بھائیوں ایسی صحبتوں میں آنا ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر وہ پختگی آئے، وہ رونق آئے، وہ طاقت آئے کہ یہ چیزیں کرنا ہمارے لیے آسان بن جائے اور اس کرنے کو ہم اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں. جیسے ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کر گیا کہ میرا کسی صحابی جو میرا رشتہ دار تھا اس کو پانی پلانے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہ زخمی حالت میں پڑا ہے.
تو وہ پانی پانی کہہ رہا ہے، تو میں جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچا تو قریب میں دوسرا زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے پانی پکارا، تو اس صحابی نے کہا پہلے اسے پانی پلاؤ۔ جب میں اس کے پاس گیا تو ایک اور صحابی وہ تڑپ رہا تھا، پانی پانی کر رہا تھا، تو دوسرے صحابی نے کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ تو یہ بات دیکھ رہے وہ صحابی فرماتے ہیں میں چلتا رہا تو ایک صحابی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، جب واپس دوسرے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، پھر پہلے کے پاس آیا وہ بھی اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہدیتاً پیش کر چکے تھے۔ تو بڑھتے تک وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ ہمارے اندر یہ جذبات کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے اندر یہ اخلاق کیوں نہیں آتے؟ تو اسی محنت کے بارے میں یہ مجالس سجتی ہیں۔ سچ جانو یہ دل کا، جب تک دل نہیں سنورتا تو انسان کے اعمال میں وہ طاقت نہیں آتی، وہ نورانیت نہیں آتی، پھر عمل جب کھوکھلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل، چلو نماز ہم نے پڑھی، نماز فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جس نماز کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ چیز حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو ہم اور آپ یہاں آتے ہیں اپنے اس دل کو سنوارنے کے لیے، ان حضرات کے پاس آتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے اندر وہ عادات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں نیک خصلتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اس لیے جیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسے رنگے کہ ہجرت والے دن جب مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استقبال کرنے کے لیے لوگ آئے تو وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ابو بکر صدیق کون ہیں۔ جب سورج اوپر چڑھا، تپش ہوئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے جب دونوں جہانوں کے سردار پر سایہ کیا تو پھر پتہ لگا آقا یہ ہے، غلام یہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس رنگ میں رنگنے کے لیے یہ محنتیں ہوتی ہیں۔ سچ جانو، یقین مانو، بہت صرف آگے بیٹھنے سے بھی اتنا دل میں اثر ہو جاتا ہے، پھر ہم جب چلے جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر آ جایا کرے، آتے جاتے رہنے سے پھر یہ معاملہ ہمارے اندر مضبوطی پکڑتا رہے گا، تو پھر ہمیں عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جیسے صحابی نے فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، دوسرے صحابی سے اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر بار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو صاحب نے کہا مجھ سے بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، محفل کا مجلس میں بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہم خوشبو والی دکان پہ جاتے ہیں کہ تو وہاں اگر خوشبو نہ بھی لیں پھر بھی ہمیں خوشبو ملتی رہتی ہے۔ اگر ہم لوہار کے پاس جائیں گے کچھ ہمیں لینا دینا نہ ہو تو اس بھٹی کا دھواں یا چنگاریاں اڑ کر ہمارے کپڑوں پر لگے گی۔ تو میرے دوستو، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ مجلسیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، صرف نصیب بھی نہ فرمائے بلکہ ان کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کچھ لے جانے والا بنائے۔ اپنے آپ کو خالی کر کے آنا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر آنا ہے ہم بالکل خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے خالی کر کے اپنے دل کو لے کے آنا ہے، پھر اللہ کے نیک بندے پھر اس میں کچھ ڈال دیں گے، ہوگا تو کچھ، لیکن ہمارے لیے بہت کچھ ہو جائے، کیونکہ یہاں جو ملتا ہے وہ کچھ نہیں ملتا، ہوتا تو کچھ ہے۔ بھئی اگر کسی کا آنے سے دل بن جائے تو کتنی بڑی ہے، ہر چیز ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔